الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہمارے جو ہے باضابطہ بہت سارے اسباق جو ہے مکمل ہو گئے۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ شیئر مارکیٹ حلال ہے یا حرام ہے۔ سب سے پہلے تو میں نے ایک آیت لکھ رکھی اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، سورہ جمعہ کی آیت ہے، جس کی مختصر تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نماز پڑھنے کے بعد تم جو ہے رزق تلاش کرو۔ دوسری اللہ کے رسول کی حدیث ہے طلب الحلال واجب علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر کیا ہے، حلال طریقے سے کمانا واجب اور ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال اس کی ہمیں تفسیر کرنی نہیں، چونکہ آج مسلمان کہاں تجارت کی لائن میں سب سے پیچھے نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں کیا پڑھنے پڑ رہے، ہمیں شیئر مارکیٹ کے مسائل کو پڑھنا پڑ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے لیے جہاں تجارت ضروری ہے تو وہاں شرعی اصول کو مد نظر رکھنا بھی ضروری ہے۔ اسی کے موضوع کو لے کر کے ہم کیا پڑھیں گے آج، شیئر مارکیٹ حلال ہے یا حرام ہے۔ سب سے پہلے آئیے گا شیئر مارکیٹ کا سبب وجود کیا، شیئر مارکیٹ کا سبب وجود یعنی شیئر مارکیٹ کا سبب، اس کا وجود کیوں ہوا، اس کا سبب کیا بنا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شیئر مارکیٹ کے اندر کمپنی کو جب اپنی کوئی شاخ کھولنی ہوتی ہے، مثال کے طور پر راجستھان میں اپنی شاخ کھولنی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ مختصر سے میں دہراتا چل رہا ہوں، تو راجستھان میں شاخ کھولنے کے لیے 100 روپے کی ضرورت ہے۔ کتنی؟ 100 روپے کی۔ 100 روپے میں سے 50 روپے اس کے پاس موجود ہیں اور 50 روپے اس سے لینا ہے۔ ٹھیک، تو 50 روپے لینے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کہاں جائیے، بینک سے لے لے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 50 روپے ہم سے لے کر کے ہماری حصے داری اس میں شامل کر لے، ٹھیک ہے نا، تو اس کا وجود اس وجہ سے ہوا۔ دوسرا ہے اس کا فائدہ کیا ہے، فائدہ اس کا یہ ہے کہ کمپنی کو کیا مل گیا، کمپنی کو تو فنڈ مل گیا، کمپنی کو کیا مل گیا، پیسہ مل گیا۔ 50 روپے جو اسے لون پہ مل لیتے وہ اس نے نہیں لیے بلکہ اس کو پیسہ فراہمی ہو گئی۔ دوسرا اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے۔ فائدہ کیا ہے اس کا، ہمیں فائدہ اس کا یہ ہے کہ ہمیں کیا ہو گئی، ہمیں کمپنی کے اندر ہماری شرکت ہو گئی۔ کیا ہو گئی، کمپنی کے اندر ہماری شرکت ہوگی، اور وہ بھی کتنے پیسوں سے، 50 روپے سے، 100 روپے سے، یعنی جتنے کا بھی شیئر ہوگا۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر ہم 500 روپے لے کر کے، کتنے، 500 روپے لے کر کے اڈانی کے پاس میں جائیں اور جا کر کہیں کہ آپ جو ہیں کیا کرو، مجھے اپنی کمپنی میں شامل کر لو، تو وہ تھپڑ مار کے کیا کر دے گا، بھگا دے گا کہ یار میری روزانہ کی آمدنی کیا ہے، کروڑ روپے کے اعتبار سے تو 500 روپے لے کر کے آیا ہے۔ لیکن شیئر مارکیٹ میں کیا ہے، ہماری 500 سے بھی کسی بھی ایک کمپنی کے اندر کیا ہو جائے گی، شرکت ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، دوسرا کیا ہے اس کا فائدہ، فائدہ اس کا یہ ہے کہ نقد فراہمی ہو گئی، یعنی کہ کمپنی کو کیا مل گیا، فنڈ مل گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمیں بھی فنڈ مل گیا، یعنی کہ اگر ہم نے آج شیئر خریدا، کیا کرا، ہم نے آج 500 روپے کمپنی کو دیے، ٹھیک، اور ہمیں کیا ضرورت پڑ گئی 500 روپے کی 2 دن کے بعد میں، تو اگر ہم دکان میں کھولیں گے، 4 آدمی نے مل کر کے کیا کرے، 4 آدمی نے مل کر کے دکان کھولی، ٹھیک ہے، اب ظاہر سی بات ہے جب تک سامان نہیں بکے گا، جب تک کسی کے پیسہ بھی نہیں ملنے کا۔ لیکن شیئر مارکیٹ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کمپنی کو ہم نے جب پیسہ دے دیا تو اگر ہمیں 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد ضرورت پڑ گئی تو ہم کہاں جائیں گے، ہم شیئر مارکیٹ میں جائیں گے، اپنا پیسہ لے لیں گے، دوسرے کو اپنا شیئر دے دیں گے، سمجھ گئے، اور کمپنی کے اندر شرکت ہو جاتی، کیا ہو جاتی ہے، کمپنی کے اندر شرکت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آئیے گا جدید مالیاتی ادارے جو ہیں وہ 3 ہیں، کیا ہیں، جدید مالیاتی ادارے 3 ہیں۔ نمبر 1 بینک، یعنی کہ آج ٹیکنالوجی کے زمانے کے اعتبار سے جن کے اندر پیسہ جمع کیا جاتا ہے، سب سے پہلے کیا ہے، بینک ہے، کیا، بینک۔ اور میں بتا دوں آپ، بینک جو ہے، بینک کے اندر نہ تو ہم پیسہ انویسٹ کر سکتے، کیوں، اس لیے کہ بینک اپنی ذات کے اعتبار سے حرام ہے، کیا ہے، تمام علماء کا اس پہ کیا ہے، متفقہ فیصلہ ہے کہ بینک حرام ہے۔ اس کے اندر جس طریقے سے خنزیر ہوتا ہے نا اپنی ذات کے اعتبار سے حرام، اسی طریقے سے بینک بھی کیا ہے، حرام ہے اس کے اندر، اس لیے کہ کیا کرتا ہے، بیاج وغیرہ کا پیسہ دیتا ہے، ٹھیک۔ دوسرا ہے انشورنس، کیا، انشورنس، یہاں لکھ نہیں رہا وہ، انشورنس یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، حرام ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کیوں حرام ہے، کیسے حرام ہے، اس کی ہماری بحث ہونے کی نہیں، ہمیں تو شیئر مارکیٹ پڑھنا۔ تیسری چیز جو ہے جدید مالیاتی ادارے میں وہ ہے شیئر مارکیٹ، ٹھیک ہے، تو میں بتلا دوں آپ کو، شیئر مارکیٹ جو ہے اپنی ذات کے اعتبار سے تو جائز ہے، کیا ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے تو جائز ہے، البتہ یہ ہے کہ کچھ خارجی امور کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہے، ناجائز ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے، شیئر مارکیٹ اپنی ذات کے اعتبار سے تو جائز ہے، لیکن کچھ خارجی چیزیں اس کے ساتھ میں جب مل جاتی ہیں تو یہ ناجائز ہو جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ انگور کیا ہے، جائز اور درست ہے، اور اس کا جو رس ہے، اس کا جو جوس ہے وہ بھی جائز ہے، لیکن اگر اسی کے اندر کیا ہو جائے، نشہ پیدا ہو جائے تو وہ کیا ہو جاتی ہے، حرام ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آئیے گا تیسرے نمبر پہ شیئر مارکیٹ کی لغوی تعریف۔ شیئر کے لغوی معنی آتے ہیں حصے داری کے، اور مارکیٹ کے معنی بازار و منڈی کے آتے ہیں، اور اصطلاحی تعریف کیا ہے، ایسا بازار یا ایسی منڈی یا ایسا طریقہ جہاں شیئر کی خرید و فروخت کی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد میں آئیے گا مالیاتی سرمایہ کاری، یعنی شیئر مارکیٹ کے اندر جو ہم پیسہ لگا سکتے ہیں وہ کتنی جگہ لگا سکتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے فیوچر اینڈ آپشن، کیا ہے، فیوچر اینڈ آپشن۔ فیوچر اینڈ آپشن کیا ہے، ناجائز اور حرام ہے، ٹھیک ہے نا۔ فیوچر کے معنی کیا آتے ہیں، مستقبل کے آتے ہیں، آپشن کے معنی اختیار کے آتے ہیں۔ دونوں میں بس ذرا سا فرق یہ ہے کہ فیوچر میں ضروری ہوتا ہے لینا، اور آپشن میں آپ کو اختیار ہوتا ہے، سمجھ گئے۔
آپشن میں کیا ہوتا ہے آپ کو اختیار ہوتا ہے. اب فیوچر حرام کیوں ہے؟ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس میں جو ہے وعدے بے ہوتی ہے. یعنی کہ میں نے مثال کے طور پہ 500 روپے لگائے اس میں اور کہا کہ بھائی یہ 500 روپے میں دے رہا ہوں، لیکن سامان کب لوں گا؟ 10 روپے کے ریٹ سے میں 500 روپے کا سامان لوں گا 5 مہینے کے بعد. کب لوں گا؟ 5 مہینے کے بعد میں لوں گا. ٹھیک ہے. لیکن اگلے دن کیا ہوا بھائی 5 مہینے کے بعد میں میرا قبضہ ہوگا، سامان مجھے 5 مہینے کے بعد میں ملے گا، لیکن پرچی مل گئی. کیا ہوتا ہے اس کے اندر؟ پرچی مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب ظاہر سی بات ہے 4 دن کے بعد میں وہ جو 10 روپے کی تھی وہ ہوگی کتنا، اس کی قیمت بڑھ کے 15 روپے ہو گئی. تو کیا کرتے ہیں لوگ باگ، قبضہ 5 مہینے کے بعد ہوگا، لیکن اگر پیسہ پہلے بڑھ جاتا ہے تو اس کو پہلے کیا کر دیتے ہیں؟ بیچ دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ پہلے اس کو بیچ دیتے ہیں. تو قبضے سے پہلے بیچنا جائز نہیں ہے. دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے اندر کیا ملتا ہے؟ کمیشن بھی ملتا ہے. کیا ملتا ہے؟ کمیشن بھی فیوچر اینڈ آپشن کے اندر ملتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی پوری تفصیل ہم نے بتائی تھی سبق کے اندر. دوسرا طریقہ جو ہے وہ ہے میوچل فنڈ. ٹھیک ہے. میوچل فنڈ کے بارے میں حرام ہے جائز ہے؟ اس کی یہی بات آئے گی کہ اگر اس میوچل فنڈ کے اندر بہت ساری کمپنی ہوتے ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ بہت ساری کمپنی ہوتی ہیں. تو اگر ہمیں کسی میوچل فنڈ کے بارے میں معلوم ہو کہ اس کے اندر جو 10 کمپنی یا 12 کمپنی ہے، 10 کمپنی یا 12 کمپنی ساری کی ساری جائز ہیں، تو لہٰذا اس کے اندر ہم پیسہ لگا سکتے ہیں، ورنہ نہیں لگائیں گے. تیسری چیز ہے اکویٹی یعنی شیئر. اکویٹی یعنی شیئر. اسی کے اندر کیا کریں اسی کے اندر ہم پیسہ لگا سکتے ہیں. کیا ہے؟ جائز ہے، لیکن اس کی چند شرطیں ہیں. کیا ہے؟ شیئر کے اندر پیسہ لگانا، اکویٹی کے اندر پیسہ جائز ہے، لیکن اس کی کیا ہے؟ کچھ شرطیں ہیں. اور وہ شرطیں کیا ہے وہ پڑھیں گے ہم. آئیے گا شیئرز کی بیع و شراء کی شرعی حیثیت. ٹھیک ہے. سب سے پہلے اس سے پہلے ایک مسئلہ سمجھیے گا. ایک مسئلہ ہے اشیائی ربوی ہوتی ہے. کیا؟ ایک چیز ہوتی ہے اشیائی ربوی. اشیائی ربوی کسے بولتے ہیں؟ جیسے سونا ہے، چاندی ہے. ٹھیک ہے. تو ایسی چیزوں کو برابر سرابری بیچا جاتا ہے. اگر ہم سونے کو سونے کے بدلے بیچیں، کیا سونے کو سونے کے بدلے بیچیں گے تو کمی زیادتی سے نہیں بیچ سکتے، بالکل برابر سرابر بیچیں گے. اسی طریقے سے اگر ہم 10 روپے کو 10 روپے کے بدلے بیچنے لگیں تو برابر سرابر تو بیچ سکتے ہیں، کمی زیادتی کے ساتھ میں نہیں بیچیں گے. دوسری چیز ہے کہ جو اشیائی ربوی مخلوط ہو. کیا ہو؟ اشیائی ربوی مخلوط ہو. یعنی کہ اشیائی ربوی تو ہیں، جیسے چاندی ہے، لیکن چاندی کے ساتھ میں دوسری چیز بھی ملی ہوئی ہے. جیسے مثال کے طور پہ ایک تلوار ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک تلوار ہے. ٹھیک ہے. اب اس تلوار میں جو ہے یہ مٹھا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ پکڑنے کا مٹھا ہے. ٹھیک. یہ تو اس کے لوہے کے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ لوہے کا ہے. اور تلوار کیا ہے؟ یہ چاندی کی ہے. تو اس میں سونا اور چاندی دونوں چیز کیا ہو گئی؟ مل گئی. تو لہٰذا اب اسے کمی زیادتی کے ساتھ میں کیا کر سکتے ہیں؟ بیچ سکتے ہیں. سمجھ گئے؟ تو اشیائی ربوی یعنی خالص سونے کو سونے کے بدلے اور خالص چاندی کو چاندی کے بدلے. اسی طریقے سے 10 روپے کو 10 روپے کے نوٹ کے بدلے کیا نہیں کر سکتے؟ ہم بیچ نہیں سکتے کمی زیادتی کے ساتھ. البتہ برابر سرابر بیچ سکتے ہیں. لیکن اگر اس کے ساتھ میں کوئی دوسری چیز ملی ہوئی ہو، کیا اگر اس کے ساتھ میں کوئی دوسری چیز مخلوط ہو، جیسے ابھی میں نے بتایا جیسے انگوٹھی ہوتی ہے تو انگوٹھی میں نگ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا ایسی چیز کو جس کے ساتھ میں کوئی دوسری چیز مل رہی ہو، سونا یا چاندی، تو اسے کمی زیادتی کے ساتھ میں کیا کر سکتے ہیں؟ ہم بیچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ سمجھ گئے؟ اب اس کے بعد میں آئیے گا. بعض علماء تو کہتے ہیں کہ ناجائز ہے. کیا؟ شیئرز کے اندر پیسہ لگانا کیا ہے؟ ناجائز ہے. سمجھ گئے نا؟ اس اصول کو اپنے ذہن میں رکھنا، آگے جا کے کام آئے گا وہ. سب سے پہلے کیا ہے کہ عند البعض، بعض علماء کیا کہتے ہیں؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ پیسہ لگانا شیئر مارکیٹ میں کسی بھی طریقے سے پیسہ لگانا جائز نہیں. دلیل کیا ہے ان کی؟ دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ شیئر مارکیٹ میں جو ہے صرف دستاویز ملتے ہیں. یعنی کہ شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگایا ہے، اس چیز کا آپ کے پاس میں ایک کاغذ ہے، آپ کی ملکیت اس میں ثابت نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کمپنی کا کیا نکل جائے؟ دیوالیہ نکل جائے. کمپنی کا اگر دیوالیہ نکلنے لگے تو یا اسی طریقے سے کیا چھاپا وغیرہ مر جائے، تو کمپنی کے اندر جو ہے جس کے حصے ہوتے ہیں، کمپنی کی ساری جائیداد کیا کرتی ہے؟ حکومت ضبط کر لیتی ہے. حکومت اس کی جائیداد کو ضبط کر لیتی ہے، لیکن شیئر ہولڈر کے پیسوں کو ضبط نہیں کرتی. تو اس کا مطلب ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیا ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صرف محض دستاویز ہے، یعنی کہ شیئر پہ قبضہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. دوسرا باقول یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جائز تو ہے. کیا؟ مفتی تقی عثمانی اور اسی تقی مولانا خالد سیف اللہ اور دارالعلوم وغیرہ کا فتویٰ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، کمپنی کے اندر پیسہ لگانا، شیئرز کے اندر پیسہ لگانا جائز ہے. ٹھیک ہے نا؟ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قبضہ نہیں ہوتا، یہ آپ کی غلط بات ہے. کیا ہے؟ غلط بات ہے. بلکہ شیئر مارکیٹ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ شیئر ہولڈر کا قبضہ ہوتا ہے. یعنی اگر میں نے پیسہ لگایا ہے مارکیٹ کے اندر، تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ میرا قبضہ ہوتا ہے. وہ قبضہ کیسے ہوتا ہے؟ باضابطہ ہم نے اس کو پڑھا بھی ہے. اور جو ہم مفتی تقی عثمانی اور دیگر علماء جو دلیل دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ بھئی قبضہ اس وجہ سے بھی ہوتا ہے
کہ اگر مارکیٹ کے اندر ہم نے پیسہ لگایا 50 روپے لگائے، کتنے 50 روپے ہم نے لگائے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر کمپنی تمام لوگوں کے مشورے سے بند ہونے لگے، کیا ہونے لگے، تمام لوگوں کے مشورے سے بند ہونے لگے کمپنی، تو پھر کمپنی کیا کرے گی، اس کو جو پیسہ اس کا لگ رہا اس کا بھی کیا دے گی، وہ پیسہ لوٹائے گی، اور جو پیسہ اس کا جامد اثاثے میں لگ رہا ہے یعنی کمپنی کی ملکیت میں، کس میں، کمپنی کی ملکیت میں جو پیسہ لگ رہا ہے اس کو بھی لوٹائے گی، سمجھ گئے نا؟ تو جو پیسہ جمع ہے اس پیسے میں سے تو واپس کرے گی، لیکن جو پیسہ کمپنی کی جائیداد میں لگا ہوا ہے یعنی جیسے مشین وغیرہ میں، تو اس میں سے بھی کیا کرے گی، واپس کرے گی۔ یہ کون کہتا ہے، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی مولانا خالد سیف اللہ وغیرہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دوسرے قول پہ ہم کیا کریں گے، عمل کریں گے، جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی کیا ہے، جائز اور درست ہے، یعنی کہ شیئر کے اندر پیسہ لگانا جائز اور درست ہے، لیکن اس کے لیے کیا ہے، چند شرطیں ہیں، کیا ہیں، مگر چند شرائط کے ساتھ میں، وہ شرائط کیا ہیں، وہ شرائط پڑھیں گے ہم، یہ آئیے گا۔ سب سے پہلی شرط جو ہے وہ ہے کہ شیئر مارکیٹ کا کاروبار حلال ہونا چاہیے، کیا، جس کمپنی کے اندر ہم کام کر رہے ہیں، جس کمپنی کے اندر ہم کام کرنا چاہتے ہیں، اس کا بنیادی کاروبار کیا ہو، حلال ہو، ایسا نہ ہو کہ شراب کی کمپنی ہے یا خنزیر کا گوشت وغیرہ کی کمپنی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے دوسری یعنی حرام کام کرنے والی نہیں ہونی چاہیے، اس کا کاروبار بنیادی طور پہ کاروبار حلال ہونا چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اگر دیکھو ہندوستان کے اندر نہیں بلکہ کمپنی تمام کی تمام جو ہے، ایسا تو ہونے کا نہیں کہ آپ کو بالکل 100% حلال کاروبار کرنے والی مل جائے، ٹھیک ہے نا، ذاتی اعتبار سے تو جائز کام میں ہو، لیکن اگر حرام کام میں وہ ملوث ہو، کیا، ضمناً حرام کام میں اگر وہ ملوث ہو تو کتنی 33% سے کم ہو، 33% سے کم ہو، ٹھیک ہے نا، اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا، یہ اختلاف ہے اس نکل دو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ حرام آمدنی جو ہو 5% سے کم ہو، یعنی یہ جو 33% کم ہے، کیا 33% سے جو کم حرام کام میں ملوث ہے کمپنی، تو اس سے 33% سے کم حرام کام میں ملوث ہے کمپنی، تو اس سے جو آمدنی ہوگی وہ آمدنی کتنی ہونی چاہیے، 5% سے کم ہونی چاہیے، 5% سے کم ہونی چاہیے۔ اب ضمن حرام میں ملوث ہونے کا مطلب کیا ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ ایک منٹ اور ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لو، اس کی میرے پاس میں ویڈیو نہیں ہے، ریکارڈنگ کرنے میں لگ سکتا ہے ٹائم لگ جائے، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے غور سے سنو سبق کو۔ ضمناً حرام کام میں ملوث ہونے کی 2 صورتیں ہیں، کیا ہے، اس کے اندر 2 صورتیں ہیں اور اختلاف بھی ہے۔ پہلی صورت تو یہ ہے، بعض علماء کہتے ہیں، اس کے اندر بھی اختلاف آ گیا جو 33% میں ہے، تو بعض علماء کیا کہتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ چاہے 1% حرام کام میں ملوث ہو، چاہے 2% حرام کام میں ملوث ہو، ایسی کمپنی کے اندر پیسہ لگانا جائز نہیں بالکل بھی۔ کیا کہتے ہیں کہ ایسی کمپنی کے اندر پیسہ لگانا بالکل بھی جائز نہیں ہے، کیوں، اس لیے کہ چاہے کتنے بھی 1% کام میں بھی کیا ہے وہ حرام کام میں ملوث ہے، تو گویا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے بروکر کو، اپنے وکیل کو سود پر اس 33% میں سے جتنے بھی ہمارا پیسہ لگے گا کہہ رہے کہ بھائی کیا کر لے، ہماری طرف سے اس میں بھی پیسہ ڈال دے، ٹھیک ہے نا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے، با کا قول یہ ہے یعنی مفتی تقی عثمانی مولانا خالد سیف اللہ وغیرہ کا، کہ نہیں، اگر 33% سے کم میں ملوث ہے وہ، تو لہذا ایسی کمپنی کے اندر کیا ہوگا، اس لیے کہ بھائی اس کا کیا، اب ذات کے اعتبار سے تو اس کا کاروبار تو حلال ہے، لیکن برابر میں کوئی اس نے برابر میں دوسرا بزنس کر لیا حرام کام کا، تو لہذا اس کی وجہ سے پورے کاروبار کو حرام نہیں کہا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اور برابر میں جھوٹ بھی بولتا ہے، تو کیا اس کی نماز خراب ہو جائے گی، نہیں ہونے گی نا، بھائی جھوٹ بولنا الگ چیز ہے اور نماز پڑھنا الگ چیز ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی تجارت کرتا ہے حلال طریقے سے لیکن شراب پیتا ہے، تو اس کی شراب پینے کی وجہ سے تجارت حرام ہو جائے گی، نہیں ہوگی نا۔ تو اسی طریقے سے جو ہے اگر 33% کا حرام کام میں ملوث ہے، تو لہذا اس 33% سے جو آمدنی ہو رہی، جو یہ پیسہ آئے گا 5% آمدنی، تو یہ 5% سے کم ہونی چاہیے، کیا ہونی چاہیے، 5% سے کم۔ اور پھر اس 5% کیا کرنا ہے، اس 5% کا یہ کرنا ہے کہ بلا نیت، کیا، بلا نیت کے یعنی بغیر ثواب کی نیت کے اس کو صدقہ کر دینا ہے۔ یہ جو 5% آمدنی حرام کام سے ہم کو ہوگی، اس کو بغیر ثواب کی نیت کے کیا کریں گے، ہم اس کو ہم صدقہ کر دیں گے۔ چوتھی شرط کیا ہے، چوتھی شرط یہ ہے، آخر میں چل کے بالکل خلاصہ نکل جائے گا، گھبراؤ نہ بالکل بھی۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ سالانہ میٹنگ میں آواز بھی اٹھائے، یعنی کہ اگر حرام کام میں ملوث ہے، ٹھیک ہے، 33%، اور حرام کام آمدنی جو آ رہی ہے وہ 5% سے کم ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ میں کیا کرنا، ایک تو اس آمدنی کو صدقہ کرنی ہے،
دوسری شرط یہ ہے اس کے ساتھ ساتھ میں کہ سالانہ میٹنگ میں آواز اٹھانی ہے. کیا ہوتی ہے؟ جب ہم کمپنی کے اندر کیا کرتے ہیں، سرمایہ کاری کرتے ہیں، پیسے لگاتے ہیں، تو لہٰذا سالانہ میٹنگ ہوتی ہے ایک، تو اس میٹنگ میں ہمیں کیا کرنی ہے، آواز بھی اٹھانی. یہ کس کا قول ہے؟ یہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. ٹھیک ہے، اس سے کہنا کہ بھائی ہمارے شریعت میں کیا نہیں ہے، اس طریقے کی جو ہے سود لینا دینا یہ جائز درست نہیں ہے، لہذا اس کو ختم کرو. وہ کر رہے نہیں کر رہے وہ بات الگ ہے، لیکن ہمیں آواز اٹھانی ہے. ٹھیک ہے بھائی، دنیا کے اندر جو ہے مسلمان دوسری آبادی سب سے بڑی ہے عیسائیوں کے بعد میں، لیکن ہمارے اعتبار سے کوئی بھی کاروبار نہیں چلتا. وجہ اس کی کیا ہے؟ اس لیے کہ مسلمان اس کاروبار کے اندر کیا کسی بھی کاروبار میں کیا نہیں ہے، آگے نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب ہم اس میں موجود نہیں تو ہماری رعایت بھی نہیں ہوگی. پانچویں شرط کیا ہے؟ پانچویں شرط یہ ہے کہ کمپنی جو سودی قرضہ اگر کمپنی سودی قرضے کے اندر ملوث ہو تو وہ بھی 33% سے کم ہو. دیکھو ان دونوں تین شرطیں ہو گئی ہے، ایک تو یہ اور ایک یہ اور ایک یہ، ان تینوں کو سمجھنا. اوپر ہے کہ ضمناً حرام کام میں، یعنی کہ اس نے پیسہ حرام کام میں لگا رکھا، اوپر کا مطلب یہ ہے. اور اس والی پانچویں شرط کا مطلب کیا ہے؟ پانچویں شرط کا مطلب یہ ہے کہ اگر کمپنی نے سود دے رکھا ہو. بھائی ایک تو ہے کہ کمپنی سود لے گی، یعنی کیا کرے گی، لون پہ پیسہ لے رکھا ہے 50 لاکھ روپے 20 لاکھ روپے بینک سے. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں تو کیا کرے گی، چونکہ سود لے رکھا تو سود دے گی. بھائی لینے کی صورت میں زیادہ پیسہ دینا پڑے گا نا. 5 لاکھ روپے لیے، 5 لاکھ روپے اگر لیا ہے تو کتنا 6 لاکھ روپے یا 7 لاکھ روپے سے دینا پڑے گا زیادہ. تو اس صورت میں تو سود جائے گا، آنے کا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، ہماری کمائی میں سے سود جا رہا، تو اس میں تو کوئی شک نہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے باضابطہ سود پہ پیسہ دے رکھا. کیا کر رکھا؟ سود پہ پیسہ دے رکھا ہے، یعنی بینک وغیرہ میں جمع کر رکھا ہے. ٹھیک ہے، تو اس 33% کو ملا کر کے اور اس 33% کو ملا کر کے، ان دونوں کو ملا کر کے، ان دونوں سے جو آمدنی ہوگی حرام آمدنی، وہ 5% سے کم ہونی چاہیے. کیا؟ ان دونوں سے جو حرام آمدنی ہوگی وہ 5% سے 5% سے کم ہونی چاہیے، اس سے زائد نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک. چھٹی شرط کیا ہے؟ چھٹی شرط یہ ہے کہ کمپنی کا جو جامد اثاثہ ہے، یعنی جامد اثاثہ کا مطلب یعنی ایک تو کمپنی کے پاس میں 100 روپے کی ملکیت ہے. کیا ہے؟ 100 روپے کی ملکیت ہے. 100 روپے میں سے کمپنی کے پاس میں 50 روپے تو کیش میں موجود ہے. تو 50 روپے کی کیا ہونی چاہیے اس کے پاس میں؟ بلڈنگ ہونی چاہیے، مشین وغیرہ ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ 100 کے 100 روپے کیا ہے اس کے پاس میں کیش میں ہی ہے. لہذا پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی مسئلہ آئے گا. اگر اس کے پاس میں کمپنی کے پاس میں بلڈنگ وغیرہ موجود نہیں ہے بلکہ 100 روپے کیش موجود ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اگر ہم 100 روپے کو 100 روپے کے بدلے کمی زیادتی کے ساتھ میں بیچیں گے تو جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا، تو یہ شرط یہاں لازم آئے گی. مفتی مولانا خالد سیف اللہ کہتے ہیں کہ اس کا 50% کمپنی کے پاس میں اس کی بلڈنگ اور مشین موجود ہو. کتنی؟ مولانا خالد سیف اللہ کیا کہتے ہیں کہ 50% اس کے پاس میں کیا ہونی چاہیے، بلڈنگ وغیرہ ہونی چاہیے، مشین وغیرہ. یعنی اگر 100 روپے ہیں تو 100 روپے میں سے کیا 50 روپے کی بلڈنگ وغیرہ ہو. لیکن مفتی تقی عثمانی اور دیگر علماء کیا کہتے ہیں کہ نہیں، 50% تو زیادہ ہے. اگر اس کے پاس میں 20% بھی کیا ہے، یعنی کہ 80 روپے تو اس کے پاس میں کیش موجود ہیں. کیا؟ 80 روپے اس کے پاس میں کیش موجود ہے اور 20 روپے کی اس کے پاس میں بلڈنگ موجود ہے، تو لہذا ایسی کمپنی کے اندر بھی کیا کر سکتے ہیں، ہم پیسہ لگا سکتے ہیں. سمجھ گئے؟ ساتویں شرط کیا ہے؟ ساتویں شرط یہ ہے کہ اگر کمپنی کے پاس میں جو خالص سیال اثاثے ہوں، یعنی کہ مشین یا اسی طریقے سے کمپنی کی گاڑیاں موجود ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کس سے کمپنی سے کم ہونی چاہیے. یعنی کہ بھائی کمپنی کی ایک گاڑی موجود ہے ایک، ٹھیک ہے، ٹھیک، اور اس کی مالیت کتنی ہے، اس کے میں اندر 50 روپے تو اس میں موجود ہے. ٹھیک ہے، 50 روپے کی یہ گاڑی ہے، تو اب اسے 99 روپے کی نہیں بیچ سکتے ہم. کیا؟ ہمیں 99 روپے بھی نہیں بیچنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے جب 100 روپے کا مال ہے تو 99 روپے کا بیچیں گے تو کیا ہو جائے گا، نقصان ہوگا نا ہمیں. تو اس لیے اس چیز کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے. اب دیکھو ہم نے جو تفصیل کے ساتھ میں شرطیں پڑھی ہیں ساری کی ساری، ان کا مختصر سے خلاصہ کیا، ان تمام شرائط کا مختصر سے خلاصہ. نمبر سب سے پہلی شرط کیا؟ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ کاروبار حلال ہو. ٹھیک ہے نا، اس کو یاد رکھنا. اور کاروبار حلال ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ غیر شرعی آمدنی، یعنی حرام کام سے جو آمدنی آئے گی وہ کتنی 5% سے کم ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. دوسری شرط، یہاں شرط اوپر نیچے ہو گئی. شرط کیا ہو گئی؟ اوپر نیچے ہو گئی کہ سود پر مبنی قرضہ، یعنی اگر سود پہ قرضہ لے رکھا ہو یا دے رکھا ہو تو وہ کتنے 33% سے کم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تیسری شرط، غیر سیال اثاثے کل اثاثے کے مقابلے میں 20% سے زیادہ ہوں، یعنی کہ کمپنی کی مشین وغیرہ کتنی ہونی چاہیے، 20% کم سے کم ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. چوتھی شرط کیا ہے؟ خالص سیال اثاثے مارکیٹ کی کمپنی سے کیا ہو، کم ہو. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب وہی ہے کہ مارکیٹ کی مالیت کتنی ہے، 100 روپے ہے. ٹھیک ہے،
کیا ہے مارکیٹ کی مالیت پوری کی پوری کتنی ہے 100 روپے ہے. تو مارکیٹ کے پاس میں جو خالص سیال ہوں یعنی کہ مشین وغیرہ، کیا مشین وغیرہ، جیسے مشین گاڑی ہے، کیا گاڑی وغیرہ ہے، کار وغیرہ ہے، تو ان 100 روپے سے کم کی ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ 100 روپے کی مالیت اور 100 روپے کی 100 روپے کیا ہے اس کے پاس میں. بھائی ایک آدمی کے پاس میں 100 روپے ہے، ٹھیک ہے، اور 100 کے 100 روپے کا اس نے صرف مال لگا دیا، ایک بھی روپیہ اپنے پاس نہیں بچایا. تو اب بتائیے گا اگر اچانک کوئی خرابی آ گئی، دکان میں آگ وغیرہ لگ گئی ہے، کاروبار نہ چلا، تو وہ کہاں سے کھائے گا، کہاں سے پیسہ لائے گا؟ ظاہر سی بات ہے قرضے پہ لے گا. تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ خالص سیال اثاثے جو ہے وہ مارکیٹ کی قیمت سے کم ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ مارکیٹ کی قیمت تو کتنی 100 روپے، ٹھیک ہے، اور کمپنی کی جو بلڈنگ وغیرہ ہے وہ 500 روپے کی ہے. تو اب بتاؤ کما کے وہ اپنی بلڈنگ کا قرضہ اتارے گا یا آپ کو دے گا؟ بھائی ظاہر سی بات ہے جب 100 روپے اس کی مالیت ہے ٹوٹل اور 500 روپے کی اس کے پاس میں کمپنی کی بلڈنگ وغیرہ موجود ہے، تو ایسی صورت میں تو ظاہر سی بات ہے اس پہ 400 روپے کا قرضہ نکلا، اور جس پہ قرضہ ہو تو وہ قرضہ اتارے گا یا آپ کو کما کر کے دے گا؟ ٹھیک ہے نا. تو اسے اس صورت میں دیکھنا ہے. 5ویں شرط یہ ہے کہ غیر شرعی سرمایہ کاری، یعنی کہ حرام کام میں اگر ملوث ہو، حرام کام میں اس نے اگر پیسہ لگا رکھا ہو تو 33% سے کم ہونا چاہیے. دیکھو پھر دوبارہ سمجھا رہا ہوں میں ان شرطوں کو. یہ والی شرط یعنی کہ حرام کام میں اس نے جو پیسہ لگا رکھا وہ 33 روپے ہونے چاہیے 100 روپے میں سے، اس سے کم ہونے چاہیے. ٹھیک. اس دوسری شرط یہ ہے کہ اگر سود پہ قرضہ لے رکھا ہو یا دے رکھا ہو تو بھی کیا 33 روپے سے کم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب ان دونوں صورتوں میں ان دونوں 33 روپوں سے 33% سے جو آمدنی ہوگی حرام آمدنی ہوگی نا، ظاہر سی بات ہے. تو وہ حرام آمدنی جو ہوگی اس کی 2 شکلیں ہیں. ایک شکل تو یہ ہے کہ اس حرام آمدنی 5% سے کم ہو. کیا وہ حرام آمدنی ان دونوں سے جو نکلے گی وہ 5% سے کم ہو. دوسری یہ ہے کہ باضابطہ سالانہ میٹنگ میں کیا کرو گے، سالانہ میٹنگ کے اندر اس کے آپ کو آواز اٹھانی ہے. سمجھ گئے. اور یہ جو حرام آمدنی ہوگی 5%، اس کو کیا کرنا ہے، اس کو صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنا ہے بغیر ثواب کی نیت کے. اب تحقیق کے طریقے، یعنی کہ یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا، یہ تمام چیزیں کیسے پتہ چلے گی کہ اس کمپنی کے پاس میں اتنی مالیت ہے، اتنی ہے، یہ کیا ہے. تو یہ کیسے پتہ چلے گا، اس تحقیق کے طریقے کیا ہے. نمبر 1 سالانہ رپورٹ. یعنی کہ ہم کہاں جائیں گے، ہم گوگل وغیرہ پہ جائیں گے اور سرچ کریں گے، وہاں جا کر کیا دیکھیں گے کہ بھائی فلاں کمپنی کی سالانہ رپورٹ نکالو. تو بیلنس شیٹ کے اندر ہمیں کیا نکل جائے گی، پوری کی پوری نکل جائے گی، مال کہاں سے آ رہا، کتنا پیسہ کہاں لگا رکھا، کہاں نہیں لگا رکھا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک ایپ آتا ہے اسلامک اسٹاک ایپ. کیا اسلامک اسٹاک ایپ. تو ہم اس کے اندر شیئر ڈالیں گے کسی بھی کمپنی کے تو وہ نکال کر ہمیں دے دے گا. تیسرا طریقہ کیا ہے، فتویٰ اور تقویٰ. فتویٰ اور تقوی کی وضاحت. یعنی کہ فتویٰ تو یہ کہتا ہے مثال کے طور پہ کہ بھائی فلاں کمپنی کے اندر جو ہے 500 روپے صدقہ میں کرنا ہے، اور مثال کے طور پہ تو یہ تو فتویٰ ہوا. لیکن تقویٰ یہ ہے کہ ہم پورے کیا کریں 5% یعنی 5000 جتنا بیٹھا وہ اس اعتبار سے کریں گے. بتاؤں گا میں ابھی بتاؤں گا. اب ایک چیز اور ہے، ایک چیز اور رہے گی، یہ ہے انویسٹنگ کے طریقے. یعنی کہ ہم پیسہ کہاں لگا سکتے ہیں، کس طریقے سے انویسٹ کر سکتے ہیں. تو وہ ہے، تو سب سے پہلا طریقہ جو ہے وہ ہے انویسٹ کرنا. یعنی کہ لانگ ٹرم کے لیے ڈیلیوری کے اندر یا ڈیلیوری کہیں مثال کے طور پہ اینجل ون کے اندر کیا ہے ڈیلیوری کا آپشن ہے. ٹھیک. کہیں لانگ ٹرم پہ آئے گا. تو انویسٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ پیسہ انویسٹ کرنا، لگانا. یعنی کہ پھر دوبارہ سمجھو، انویسٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی 1 ہفتے سے لے کر کے 5 مہینے 10 مہینے 4 مہینے کے لیے پیسے لگاتا ہے تو اس کو بولتا ہے انویسٹ کرنا. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے، جائز ہے. دوسرا ہے شارٹ سیلنگ. شارٹ سیلنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے، شارٹ سیلنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب مارکیٹ نیچے گرتی رہتی ہے تو یہاں خرید لیتا ہے اور یہاں جا کر کے بیچ دیتا ہے. یہاں پہلے خریدتا ہے وہ یہاں بیچ دیتا ہے اوپر. شارٹ سیلنگ کا مطلب کیا ہے، شارٹ سیلنگ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مارکیٹ اوپر سے گرتی ہے تو یہاں بیچ دیتا ہے، بیچتا ہے پہلے اور یہاں جا کر خریدتا ہے. تو قبضہ کہاں ہوگا، یہاں ہوگا قبضہ، نہ کہ یہاں. تو قبضے سے پہلے بیچنا لازم آئے گا، جائز نہیں ہے. شارٹ سیلنگ کیا رہتا ہے. دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے اندر دھوکہ بھی بہت زیادہ ہے. یعنی کہ آپ نے یہاں خریدا اور آپ کا پیسہ مر بھی سکتا ہے. یہ میں کرتا بھی نہیں سے. کیا شارٹ سیلنگ کو میں کرتا نہیں ہوں، بلکہ ہمیں کرنی نہیں، یہ حرام ہے. تیسرا طریقہ ہے وہ ہے سوئنگ ٹریڈنگ. کیا سوئنگ ٹریڈنگ. سوئنگ ٹریڈنگ کسے کہتے ہیں، 2-3-4 دن سے لے کر کے اس سے چاہے 3-4 دن کے لیے کیا کرنا، پیسہ لگانا. ٹھیک ہے نا. وہ انویسٹ اور سیونگ دونوں ایک جگہ ہوں گی، بس فرق اتنا ہو جائے گا. اگر ہم سال بھر مہینے 2 مہینے کے لیے لے رہے تو وہ انویسٹ ہو جائے گا، اور اگر ہم 3-4 دن کے لیے لے رہے تو اس کو سیونگ ٹریڈنگ بول دیں گے. چوتھا طریقہ جو ہے جہاں ہم پیسے لگائیں گے وہ ہے انٹرڈے ٹریڈنگ. کیا
انٹرڈے ٹریڈنگ. انٹرڈے کے اندر کیا ہوتا ہے, یعنی کہ اسی دن لے کر کے اسی دن بیچنا ضروری ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو یہ حرام ہے, اس لیے کہ قبضہ کب ہوگا, 2 دن کے بعد ہوگا, ٹھیک. اور دوسری صورت, جب قبضہ 2 دن کے بعد ہوگا تو ہم اس دن لے کر کے اس کو بیچ نہیں سکتے, کیوں, اس لیے کہ ضروری. دوسری صورت اس کے اندر یہ ہے کہ کمیشن ملتا ہے. اور ایک مسئلہ اور آ گیا یہاں کہ اگر ہم ڈیلیوری کے اندر لیں, کہاں, انویسٹنگ کے اندر اگر ہم لیں, ٹھیک ہے, ڈیلیوری کے اندر, تو کیا اس دن ہم بیچ سکتے ہیں, نہیں بیچ سکتے. تو غالباً مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ قبضے کی 2 صورتیں ہیں. کیا, ایک تو قبضہ ہوتا ہے معنوی, ایک قبضہ ہوتا ہے حصی. دیکھو حصی قبضہ تو ہوگا 2 دن کے بعد, کب ہوگا, T+2 کا قانون پڑھا تھا ہم نے, T+2 اور T+1 پڑھا تھا نا. تو قبضہ حصی یعنی کہ کاغذی طور پہ جو ہمارے نام ہوں گے شیئر, وہ کب ہوں گے, 2 دن کے بعد میں ہوں گے, ٹھیک ہے. ایک قبضہ ہوتا ہے معنوی طور پہ, یعنی کہ جیسے ہم نے ڈیلیوری کے اندر, انویسٹنگ کے اندر کیا کرا, ڈیلیوری لانگ ٹرم کے اندر جیسے ہم شیئر خریدیں گے تو اس کا نفع و نقصان ہمارے سے متعلق ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا, نفع اور نقصان ہمارے سے متعلق. اگر مارکیٹ اوپر جائے گی تو ہمیں نفع ہوگا, مارکیٹ نیچے جائے گی تو نقصان ہوگا. تو یہ کون سا قبضہ ہوا, یہ ہوا قبضہ معنوی. کیسا, یہ معنوی قبضہ ہوا. تو لہذا اگر کوئی آدمی اسی دن لے کر کے اس دن بیچنا چاہے تو اس کی بھی گنجائش ہے. یہ کیا ہے, یہ فتویٰ ہے. اور تقوی کیا ہے, تقوی یہ ہے کہ آدمی کیا کرے, 2 دن کے بعد ہی بیچے, 2 دن کے بعد ہی بیچے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیز ہمارے سامنے چاہیے, اور ٹھیک ان شرطوں کو اپنے سامنے رکھنا ہے. اب ایسا کیسا ہے کہ بھائی ہم ایک کلک کریں اور ساری کی ساری ڈیٹیل نکل کے آ جائے. اسلامک اسٹاک ایپ استعمال کرتا ہوں میں, آپ کرو نہ کرو میری طرف سے کوئی رائے نہیں, لیکن البتہ میں کرتا ہوں. اب اس کے اندر کیسے پریکٹس کرنی ہو میں دکھا رہا ہوں. تو یہ دیکھو, یہ اسلامی اسٹاک ایپ ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے, اس کے اندر دیکھو سب سے اوپر جو یہ لکھ رہا نا سرچ بار, اسی میں جون سے بھی اسٹاک ہمیں لینا ہوگا, کسی بھی اسٹاک کیا کریں گے, ہم اس میں ڈال دیں گے. مثال کے طور پہ سب سے اوپر سپلا ہے, یہ ہم نے اس پہ ڈالا تو یہ دیکھو آ گیا. سب سے اوپر یہاں لکھا ہوا ہے شریعہ کمپلائنٹ, یعنی کہ یہ شریعہ اعتبار سے کیا ہے, پاس ہے. اس کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں, پیسہ لگا سکتے ہیں. آ جاؤ یہاں سب سے پہلے اس کا دیکھو دا بزنس, یعنی کہ بزنس کے اعتبار سے کیا ہے, پاس ہے. اب اس کا بزنس کیا ہے, اس پہ ہم کلک کریں گے تو ہمارے سامنے نکل کر کے آ جائے گا. انگلش پڑھنی آتی ہو تو بہتر, ورنہ اسے کیا کرو, اسکرین شاٹ لو اور کیا کر لو, ٹرانسلیٹ کر لو گوگل پہ جا کے, ٹھیک. اس کے بعد نیچے آؤ, یہ انکم ٹوٹل, یعنی کہ حرام آمدنی جو ہونی چاہیے وہ کتنی ہونی چاہیے. میں نے بتایا ابھی شرط کے اندر 5% سے کم ہونی چاہیے, لیکن یہاں کتنے ہیں, 2.56%. تو اس اعتبار سے کیا ہے, پاس ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آئیے گا, یہ انویسٹ ٹوٹل اسیٹس, یعنی کہ اگر سود وغیرہ میں حرام کام میں ملوث ہے تو کتنی ہونی چاہیے, 33% سے کم ہونی چاہیے, لیکن یہ 1.17% ہے, ٹھیک ہے. چوتھے نمبر پہ جو ہے ٹوٹل اسیٹس کتنا ہونا چاہیے, 20% ہونا چاہیے مولانا مفتی تقی عثمانی کے قول کے مطابق, اور 50% کس کے, مولانا خالد سیف اللہ کے. تو مولانا خالد سیف اللہ کے قول کے مطابق تو یہ کمپنی فائنل نہیں ہے, لیکن مفتی تقی عثمانی کے قول کے مطابق کیا ہے, فائنل ہے, ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ہم کیا دیکھ لیں گے, اب ایک چیز اور ہے کہ بھئی یہ جو 2.56% اس کے اندر یہ حرام آمدنی آ رہی, تو اسے صدقہ بھی کرنی. اب یہ صدقہ کیسے کرنی, ہمیں کیسے پتہ چلے گا کتنا پیسہ صدقہ کرنا. تو یہاں دیکھو سب سے نیچے 6 نمبر کے بعد میں لکھ رہا ہے PURIFY, ٹھیک ہے نا. تو ہم اسی پہ کیا کریں گے, کیپٹل گین پہ کلک کر دیں گے. جیسے ہم نے اس پہ کلک کرا تو یہ آپ کے سامنے نکل کر آ جائے. ہم نے ڈال دیا مثال کے طور پہ کہ بھائی ہم نے 500 روپئے اس سے کمائے, کتنے, 5000 روپئے ہم نے کمائے ہیں. تو 5000 روپئے پہ کتنے پیسے نکالنے ہیں ہمیں اس میں صدقہ, 128 روپئے, ٹھیک ہے. 128 روپئے نکالنے ہیں ہمیں صدقہ بغیر ثواب کی نیت کے, ٹھیک ہے. یہ کیا ہے, یہ ہے فتویٰ. اور تقویٰ کیا ہے, تقویٰ یہ ہے کہ 5% پورا نکال دیں, یعنی 250 روپئے. کیا کر دیں, 5% پورا نکال دیں, یعنی 250 روپئے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ہم دیکھیں گے. اب مثال کے طور پہ ہم کوئی دوسری کمپنی ڈال لیتے ہیں. یہاں دوسری کمپنی, یہاں دیکھو یہ دوسرے نمبر پہ بھی پرو, چلو اسے لے لو. تو یہاں دیکھو اوپر آگے لکھا ہوا نون شریعہ, یعنی کہ یہ شریعہ اعتبار سے فائنل نہیں ہے. کیوں نہیں ہے, کیا وجہ ہے اس کی, بھائی بزنس تو اس کا ٹھیک ہے, لیکن یہ دیکھو اس کی جو حرام آمدنی ہو رہی ہے وہ 36% آ رہی ہے, جبکہ کتنی ہونی چاہیے, کم سے کم بس 5%, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اور بھی ہے, ٹھیک, سمجھ گئے نا. تو اس طریقے سے کوئی بھی اسٹاک ڈالو گے تو آپ کو کیا پتہ چل جائے گا. اور پھر ایک چیز اور ہے اس کے اندر, یہاں دیکھو سب سے یہاں لکھ رہا آل حلال, یعنی کہ جتنے بھی حلال ہیں اسٹاک وہ تمام کے تمام اس کے اندر ہیں. جتنی بھی کمپنی حلال ہیں وہ اس کے اندر موجود ہے, ٹھیک ہے. اور نون کمپلینٹ یعنی نون شریعہ جو ناجائز حرام ہے جن کے اندر پیسہ لگانا, وہ ساری یہاں ہیں. کتنی ہیں, وہ 2249 ہیں, ٹھیک ہے. یہاں یہ وہ کمپنی ہے جن کے بارے میں شک و شبہ ہے, ٹھیک ہے. اس طریقے سے ہم دیکھ لیں گے. سمجھ گئے.
اب ایک چیز اور ہے، یہاں اوپر یہاں دیکھو، یہاں لکھ رہا ہے یہاں تقویٰ، کیا لکھ رہا؟ تقویٰ لکھ رہا، تقویٰ. تو یہاں تقوی پہ جیسے ہم کلک کریں گے تو یہاں تقوی پہ دیکھو یہ سب سے پہلے جو ہے یہ ادھر کو، تو یہ کیا ہے 5% ہے، یعنی کم سے کم حرام آمدنی کتنی ہو 5% اگر ہو تو لہٰذا جائزہ، ورنہ نہیں. اب اگر آپ چاہ رہے کہ یار 5% تو زیادہ ہے، اسے میں تھوڑا کم کروں گا، تو آپ کیا کر سکتے ہو، اسے جتنا چاہتے ہو اتنا کر سکتے ہو. 2% بھی اگر حرام آمدنی ہو تو اس میں پیسہ نہیں لگانے کا، تو اٹھا کے سے یہاں کر کے اس کی سیٹنگ کر لو. سمجھ گئے؟ اسی طریقے سے دوسرے نمبر پہ جو ہے 33% کیا ہونا چاہیے اس کا اثاثہ، حرام کام میں اگر ملوث ہو، قرضہ لے رہی ہو یا دے رہی ہو یا اپنا پیسہ کہیں لگا رکھا ہو، تو کیا ہو 33% سے کم ہو. ٹھیک ہے، تو اگر آپ اس چاہ رہے کہ 33% زیادہ ہے، تو اگر اسے اور کم کرنا چاہ رہے 20% کرنا چاہ رہے تو اٹھا کے یہاں کر دو. سمجھ گئے؟ تو اس طریقے سے کام ہوتا ہے. اور تیسرے نمبر پہ ہے کیا ہے، یہ ہے 20%، یعنی کہ کیا ٹوٹل اسیٹس جو کمپنی کے پاس میں جو جامد اثاثہ ہونا چاہیے وہ کتنا ہونا چاہیے، 20% ہونا چاہیے. مفتی تقی عثمانی کے قول کے مطابق ہم چاہ رہے ہیں کہ اس قول پہ نہیں، ہمیں تو دوسرے والے قول پہ عمل کرنا ہے، یعنی 50 والے پہ. کون سے پہ؟ 50 والے پہ مجھے عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اٹھا کے سے 50 پہ کر دیں گے ہم. ٹھیک، پھر اس کی سیٹنگ کر دیں گے، یہاں سے سیو پہ مار دیں گے، یہاں سیو سیٹنگ لکھ رہا نا، دوسرے نمبر پہ سیو تقویٰ سیٹنگ، تو یہاں جا کر کے ہم کر لیں گے کام کو. سمجھ گئے؟ تو اس طریقے سے اس کے اندر کام ہوتا ہے.